پریز دی لارڈ۔ مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ جیسے کہ عزیز بھائی اور بہنوں آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے ہر دن کو کلام مقدس کو پڑھنے اور دعا کے وسیلے سے شروع کرتے ہیں۔ آئیں آج کے اس دن کو رسولوں کے اعمال اس کا 6 باب اس کی 6 آیت سے لے کر 7ویں آیات تک تلاوت پاک کلام کو سنیں۔ عزیزو، کلام مقدس میں میری اور آپ کی ہدایت و رہنمائی کے لیے یوں لکھا ہے، اور انہیں رسولوں کے آگے کھڑا کیا، انہوں نے دعا کر کے ان پر ہاتھ رکھے، اور خدا کا کلام پھیلتا رہا، اور یروشلم میں شاگردوں کا شمار بہت ہی بڑھتا گیا، اور کاہنوں کی بڑی گروہ اس دین کے تحت میں ہوگی۔ مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم تمام سننے والوں کو خداوند کے پاک کلام کے وسیلے سے برکت ملے۔ آمین۔ آئے عزیز بہن بھائیوں، جو حصہ تلاوت کیا گیا ہے، میں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے اس پر غور کریں۔ عزیز بہن بھائیوں، ان پر ہاتھ رکھے۔ نئے عہد نامہ میں ہاتھوں کا رکھا جانا 5 طرح سے استعمال ہوا ہے۔ نمبر 1، شفا کے معجزات سے تعلق میں، جو رسولوں کے اعمال اس کا 28 باب اس کی 8 آیت، مقدس متی کی معرفت، لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 9 باب اس کی 18 آیت، مقدس مرکز کی معرفت، لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 5 باب اس کی 23ویں آیت، 6 باب کی 5ویں آیت۔ دوسری اہم بات، دوسروں کو برکت دینے میں، مقدس متی کی معرفت، لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 19واں باب 13ویں آیت، 15ویں آیت۔ تیسرے باب کی تیسری اہم بات، روح القدس میں بپتسمہ سے تعلق میں، رسولوں کے اعمال اس کا 8 باب اس کی 17ویں آیت، 19ویں آیت، 19ویں باب کی 6 آیت۔ چوتھی اہم بات جو ہم ہاتھ رکھنے سے ریسیو کرتے ہیں، ایک خاص کام یا ذمہ داری کے لیے لوگوں کا مقرر ہونا یا مخصوص کیا جانا۔ آیت نمبر 6، 13ویں باب کی 3 آیت، پہلا تموتھیوس 5 باب اس کی 22ویں آیت۔ اور 5ویں اہم بات جو ہاتھ رکھنے کے وسیلے سے ملتی ہے، کلیسیائی قائدین کی طرف سے روحانی نعمتوں کو منتقل کرنے یا پہنچانے میں۔ دوسری بات، سمپلی آپ کہہ سکتے ہیں رسپانسبلٹیز، رسولوں کے اعمال اس کا 8 باب اس کی 17ویں آیت، 19ویں باب کی 6 آیت، پہلا تموتھیوس اس کا 4 باب اس کی 14ویں آیت، دوسرا تموتھیوس اس کا پہلا باب اس کی 6 آیت۔ وہ مختلف طریقے
جن کے ذریعے خدا لوگوں کو مخصوص کرتا ہے یا مقرر کرتا ہے کہ روحانی نعمتوں کو استعمال کریں اور اس کی برکات دوسروں تک پہنچائیں۔ ان میں سے ابتدائی کلیسیا میں ہاتھوں کا رکھا جانا ایک بنیادی تعلیم بن گئی۔ عبرانیوں 6 باب اس کی 6 آیت، دوسری آیت۔ اسے دعا سے جدا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دعا خدا پر توجہ مرکوز کراتی ہے یا کرتی ہے کہ وہ یونانی الفاظ جو ان 7 شکاس کی ذمہ داریوں کو بیان کرتے ہیں، انتظام کریں۔ وہ فعل ہے جس سے اسم ڈیکن ماخوذ ہے۔ بعد میں ہم کلیسیا میں ڈیکنوں کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ مقدس پولس رسول نے فلپیوں اس کا 1 باب 1 آیت، 1 تموتھیوس 3 باب اس کے 3 باب کی 8ویں آیت سے 13ویں آیات تک ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ ڈیکنوں کے بارے میں کیا کیا رسپانسبلٹیز ہیں۔ عزیزوں، یونانی لفظ ڈیکن کا ترجمہ خادم بھی کیا جا سکتا ہے۔ 7 شخصیات کی تعیناتی کرنے یا تقرر کرنے کے بنیادی طور پر 2 مطلب ہیں۔ نمبر 1، یہ کلیسیا کی طرف سے ایک عوامی گواہی اور اعتراف تھا کہ ان 7 شخصیات نے دیندارانہ کردار کا اظہار کیا اور روح کی رہنمائی سے وفاداری پر مبنی زندگی بسر کی۔ 1 تموتھیوس اس کا 3 باب پہلی 10 آیات۔ دوسری اہم بات جو ہم ان خاص شخصیت کے بارے میں سیکھتے ہیں، یہ ان اشخاص کو علیحدہ کرنے، خدا کے کلام کے لیے انہیں مخصوص کرنے اور خدا کی طرف سے دی گئی ذمہ داریوں کو قبول کرنے کے لیے ان کی رضامندی کی تصدیق تھی۔ اور آج صبح میں اور آپ اس بات پر غور کریں، اور یہ تمام خادمین کے لیے جو انہوں نے ہاتھ رکھنے سے جو ذمہ داریاں کرنے کو ہاں کی تھی، ان پر پلیز دوبارہ اپنے کام کو اسی طرح کریں جو آپ نے خدمت کا کام آپ کو سپرد کیا گیا، آپ اپنے اس خدمت کے کام کو دیانتداری اور وفاداری کے ساتھ کریں۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو بلیس کرے اور آپ کو برکت دے، آمین۔ عزیز بہن بھائیو، دعا کریں۔ قادر مطلق خداوند، اس وقت میں دعا کرتا ہوں تیرے پیاروں کے لیے جو تیرے سامنے جھکے ہوئے، ان سب پر رحم کر، فضل کر اور اپنے آسمان کو کھول کے اپنی برکت کو نازل فرما اور اپنے لوگوں کو ہر طرح کی پریشانی سے، مشکل سے رہائی دے۔ ہم گھٹتے جائیں، تو ہماری زندگیوں میں بڑھتا جا۔ تیرا رحم، تیری قدرت تیرے پیاروں پر ٹھہر جائے اور اپنا جلال ظاہر کر، اور ہمیں ایک سچا پرستار بنا، ایک دیانتدار اپنا نوکر بنا، خادم بنا، تاکہ اس روئے زمین پر دیانتداری سے، وفاداری سے تیری خدمت کو کرتے رہے۔ تیرا شکر۔
خدا ہم اس دن کو خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے شروع کرتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض دار معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف فرما، ہمیں آزمائش میں نہ لاؤ بلکہ برائی سے بچا، جو بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تک تیرے ہے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی رفاقت اور شرکت حاضرین پر، تمام مقدسین پر، اب سے لے کر اب تک ہوتی رہے، آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ جیسے ہی عزیز بہن بھائیوں آپ اس بیل آئیکن کو پریس کریں گے، چینل پر بننے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے گی۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو بڑی برکت دے، آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ۔